السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔ جتنے بھی غلط اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، ان لوگاں جو نبی کی توہین کرے، ان میں سب سے زیادہ توہین یہ لوگاں کرے۔ کون لوگاں؟ دیندار انجمن کے لوگ کرے۔ نام سے دھوکہ نہیں کھانا۔ دیندار بولے تو ہم آپ جو دین مانتے وہ دین رکھنے والے نہیں۔ دین مانے دین، مذہب، دار مانے رکھنے والا۔ دیندار بولے تو دین رکھنے والا۔ ہم آپ دیندار بولے تو نمازی، پرہیزگار، اللہ کو ماننے والا، اللہ کی توحید کو ماننے والا، نبی کو آخری نبی ماننے والا، یہ مطلب ہے نا۔ لیکن وہ دیندار کا مطلب وہ نہیں ہے کہ بھلے سرکار کے بعد اور بھی دنیا کے اندر نبی آ سکتے ہیں، یہ دین کو ماننے والا دیندار، یہ دین کو ماننے والا دیندار۔ تو دیندار بولے تو اپنا جو دین ہے اس کو اپنانے والا نہیں، وہ قادیانیوں والے دین کے ماننے والے کو دیندار بولتے ہیں۔ انجمن بولے تو جماعت، انجمن بولے تو جماعت، دیندار انجمن بولے تو قادیانیوں کے ماننے والوں کی جماعت۔ دیندار انجمن کا مطلب قادیانیوں کو ماننے والوں کی ایک جماعت۔ دیندار انجمن کے عنوان کے ساتھ توہین انبیاء کے مجرم کئی کو لگائے۔ پہلے عنوان کو سمجھنا ذرا، ہم لوگ اردو میں کمزور ہونے کی وجہ سے الفاظ ذرا اوپر بمس جاتے، اوپر سے تو نہیں جا رہے نا جی؟ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ کس کو سمجھ میں نہیں آتا ذرا ہاتھ اٹھا ہوا، میں ذرا اس کو پھر کون سا تو اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب کو سمجھ نہیں آ رہی نا جی؟ توہین کس کو بولتے ہیں؟ یہ اردو بھی لفظ ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ توہین کے معنی آتے ہیں کسی کو بے عزت کرنا۔ توہین معنی کسی کو بے عزت کر دینا۔ انبیاء نبی کی جمع ہے۔ انبیاء بولے تو نبیاں، نبی بولے تو ایک، انبیاء بولے تو بہت سے نبیاں۔ مجرم بولے تو جرم کرنے والا، جرم کرنے والا بولے تو بہت بڑی غلطی کرنے والا۔ اور جرم ہر طرح کی غلطی کو نہیں بولتے، ایسا جرم جس کو انگلش میں کیا بولتے؟ کرائم۔ کیا بولتے انگلش میں؟ کرائم۔ کرائم جو ہے ایسے جرم کو، ایسی غلطی کو کہتے ہیں جس کے اوپر آپ کو پینالٹی ہوتی۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کی بے عزتی کا بہت بڑا جرم کرنے والے، یہ مطلب ہے توہین انبیاء کے مجرم۔ اور میں آپ کو بولا کہ جتنے باطل فرقوں کا تذکرہ آپ کل سے اب تک سنیں اور اب سے شام تک سنیں گے، ان تمام باطل فرقوں، گمراہ فتنوں اور غلط جماعتوں میں سب سے زیادہ نبی کی توہین کرنے والے یہ حضرات ہیں۔ اور اتنی خطرناک توہین کہ خود انہوں کو بھی اندازہ نہیں کتنی بڑی توہین ہے۔ اس لیے ہم ان کے محسن ہیں، ان کے خیرخواہ ہیں، ان کو ہدایت پہ لانے کی ہم فکر کر رہے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں کو ان کی غلطی سے بچانے کے لیے فکر کر رہے ہیں، ایسے ہی دیندار انجمن کے لوگوں کو ان کی غلطی کیا ہے ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سے ہمارے کو کیا بھی دشمنی نہیں ہے، ان سے ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ان کی ذات سے دشمنی نہیں ہے۔ اجی بابا، ہمارے کو تو اسلام میں تعلیم دی گئی ہے، ہم کو سکھایا گیا ہے کہ تم اپنے دشمن سے بھی دشمنی نہ کو کرو، تم جو ہے دشمنوں سے بھی دشمنی نہ کو کرو۔ قرآن میں اللہ بول رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ اللہ میں کیا بول رہے ہیں؟
शैतान से दुश्मनी करो। हम लोग अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिए, शैतान से दुश्मनी करने के बजाय इंसानों से दुश्मनी शुरू कर दिया। शैतान से दुश्मनी करने के बजाय इंसानों से दुश्मनी कर दिए। अब शैतान से दुश्मनी करना हो तो क्या, हसीन चढ़ा को निकलना, लाठी लेकर निकलना, तलवार लेकर निकलना, क्या करना जी? शैतान की दुश्मनी बोले तो उन्हें जो करो वो रहा वो नहीं करना। खुले सादे अल्फाज में समझ में आ रहे हैं ना जी? शैतान की दुश्मनी वो तो क्या करना, उन्हें जो करो वो रहा वो नहीं करना। उन्हें जिन चीज़ों से रोक रहा वो चीज़ें करना। उन्हें क्या न करो बोल रहा, नमाज पढ़ो बोलता, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ो बोलता, उन्हें रोकता, तो हमें क्या करना? नमाज पढ़ना। शैतान की दुश्मनी है। उन्हें फजर की नमाज छोड़ कर सो जाओ बोलता, हमें फजर की नमाज की नींद को छोड़ के मस्जिद को आना, शैतान की दुश्मनी है। उन्हें झूठ बोलो बोलता, हमें झूठ नहीं बोल के सच्चाई को इख्तियार करना, शैतान की दुश्मनी है। अरे इंसानों से कई की दुश्मनी कर रहे रे भाई, इंसानों की दुश्मनी से बच को रहेंगे तो शैतानों से दुश्मनी करेंगे। लेकिन हम लोगों को इंसानों की दुश्मनी से फुर्सत नहीं है तो शैतान से क्या दुश्मनी करेंगे जी? हमको इंसानों से दुश्मनी से फुर्सत नहीं है। क्या लड़ाइयाँ, क्या झगड़े, क्या दुश्मनियाँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। भाई भाई से दुश्मन, बहन बहन से दुश्मन, घरों में, ख़ानदानों में, महलों में कैसे लड़ाइयाँ झगड़े, गले पकड़ ले रहे हैं, तू मैं कई को हो रहा। शैतान से दुश्मनी नहीं करने की वजह से आपस में दुश्मनियाँ कर ले रहे हैं। तो ये भी हमारे भाई हैं। हर कलमा गो भाई हमारा भाई है ही। काफिर मुशरिक भी हमारा भाई है। मंदिर में पूजा करने घंटी मारने वाला भी हमारा भाई है। सिद्दीक दीनदार अंजुमन का भी हमारा भाई है। कादियानियत वाला भी हमारा भाई है। शकील बिन हनीफ का आदमी भी हमारा भाई है। क्यों है? इसलिए कि उसके भी बाबा आदम उसके भी है और बाबा आदम हमारे भी है। उन्हें भी बाबा आदम की औलाद है, हमें भी बाबा आदम की औलाद है। अब भाई भाई की फिक्र नहीं करना। भाई की फिक्र भाई ने तो कौन करना जी? भाई की फिक्र भाई ने तो कौन करना? बाहर से जाने वाला, रस्से से जाने वाला करना। इसलिए हम हमारे दीनदार अंजुमन के भाइयों से भी ये अर्ज़ करना चाहते हैं ये वीडियो के ज़रिए से कि आप भी अपनी हकीकत पर सोचिए कि आपके बड़े गलती की वजह से एक का एक समझ लिए, मगर हकीकत क्या है मालूम करो। कुरान में अल्लाह ताला बोल रहे हैं, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से, कुरान शरीफ में है कि कुफ़ार व मुशरिकीन से जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि तुम बुतों की पूजा पाठ मत करो, शिरक मत करो, ये 360 बुतों की पूजा मत करो, अल्लाह की इबादत करो, तौहीद इख्तियार करो, अल्लाह को एक मानो, एक बोलो, एक जानो, एक यकीन रखो, ज़ात में भी अल्लाह एक हैं, सिफ़ात में भी अल्लाह एक हैं, इबादत के लायक होने में भी अल्लाह एक हैं, ये यकीन रखो। ये बोले सरकार, ये सरकार अपने ज़माने के लोगों को बोले तो लोग क्या बोले? नहीं, मैं वजदना अलैहि आबाअना, हमारे बाबा दादा को हम जो करते हुए देखें हमें भी वही करते हैं, उसको नहीं छोड़ते। है ना कुरान में? हमारे बाबा दादा को हम देखें शुरू से बुतों की पूजा पाठ कर लेते, हमें भी वही करते हैं। हमारे बाबा दादा को देखें हमें बुतों पर जो है नज़र नियाज चढ़ाते हुए, हमें भी वही करते हैं। हम अपने बाप दादाओं को देखें बुतों से मांगते हुए, हमें भी वही करते हैं बोल के बोले उन लोग। तो उनके जवाब में कुरान क्या बोला? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुम ये जो बोल रहे हैं कि हमारे बाबा दादा ऐसी करते थे हमें भी ऐसी करते हैं, गलत है ये। कुरान में अल्लाह बोल रहे हैं तुम्हारे बाबा दादा को इल्म नहीं था इसलिए गलत करें। तुम्हारे सामने कुरान शरीफ आ गया है,
علم کی شکل، علم قرآن کی شکل میں، پیارے نبی کی شکل میں، کی حدیث کی شکل میں علم آ گیا، دین اسلام کی شکل میں علم آ گیا۔ اب چھوڑو تمہارے باپ دادا کے زمانے میں قرآن نہیں تھا، حدیث نہیں تھی، تو تمہارے باپ دادا کے پاس علم نہیں تھا، ایک۔ دوسرا، تمہارے باپ دادا کے پاس عقل نہیں تھی، یعنی دین کی سمجھ، عقل کا مطلب دین کی سمجھ نہیں تھی، تمہارے باپ داداؤں کو نیک ہدایت نہیں تھی۔ نمبر 4، تمہارے باپ دادا شیطان کے راستے پہ چلے گئے تھے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، 4 چیزیں بولا، وہ 4 چیزوں کو قرآن سے بول رہا ہوں۔ ایک جگہ ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون، ہے بھائی کہ قرآن میں ہے نا؟ کہاں ہے؟ 35ویں پارے میں، 40ویں پارے میں، کہاں کی تو ہوں گا من صاحب، قرآن میں تو ہے۔ اور ایک جگہ ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، علم، عقل، ہدایت، تین چیزیں جمع ہو گئی۔ پہلی آیت پڑھا میں 7ویں پارے کی سورہ انعام، سورہ مائدہ کی، دوسری آیت پڑھا میں 2 پارے کی سورہ بقرہ کی۔ اب تیسری چیز رہ گئی شیطان کی پیروی، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، ہے کہیں قرآن میں؟ 21ویں پارے میں سورہ لقمان میں۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے باوا داداؤں کے پاس علم نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، ہدایت کی توفیق نہیں ہے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، تو انہوں کرے سرکار نہیں کرنا، انہوں بولے سرکار، انہوں کرے سرکار نہیں کرنا، قرآن میں بول رہے ہیں اللہ میاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے بابا داداؤں کے پاس علم ہے دین کا، سمجھ ہے دین کی، توفیق ہے ہدایت کی، اور شیطان کے راستے پر نہیں چل کر نبی کی سنتوں اور سیرت پر چل رہے ہیں، تو تم اپنے باپ داداؤں کو فالو کرو، یہ قرآن میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو بھائیو، چاہے دیندار انجمن ہو، یا قادیانی ہو، یا شکیل بن حنیف ہو، یا جو بھی ہو، ہمارے باوا دادا کر لیتے آ رہے تھے، ہم بھی کرتے، بولے تو نہیں چلتا جی۔ تمہارے کو باوا دادا کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم ہے، نبی کی باتوں پر، بولو بھائی زور سے، نبی کی باتوں پر۔ جتنے باطل فرقے ہیں وہ لوگ اگر اپنے باپ داداؤں کی وجہ سے اختیار کر رہے ہیں تو سن لو اچھی طریقے سے، تمہارے باپ داداؤں کے پاس علم نہیں تھا، تمہارے باپ داداؤں کے پاس دین کی سمجھ نہیں تھی، تمہارے باپ داداؤں کے پاس سیدھے راستے کی ہدایت نہیں تھی، تمہارے باپ داداؤں کے پاس شیطان کی اتباع تھی، نبی کی سنت اور سیرت نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ غلط راستے پہ پڑھ کے دیندار انجمن کو اختیار کریں۔ تمہارے سامنے قرآن کی شکل میں علم ہے، تمہارے سامنے حدیث کی شکل میں علم ہے، تمہارے سامنے علماء کے ذریعے سے دین کی صحیح باتیں ہیں، اب تو چھوڑو باپ داداؤں کی باتوں کو، اللہ میں ان کو معاف کریں دے، جہنم میں ڈالیں گے، وہ اللہ کی ان کی مرضی ہے، مگر تمہارے سامنے علم کی صحیح بات آ چکی ہے، تم نہیں مانو گے تو جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور، ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مادنا پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں، 9700145714 77025705575۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور۔